أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول يا رسول الله محترم سامعین حضرات، خصوصاً میں تو ناروے سے آنے والے حضرات ہی کہوں گا جنہوں نے اتنی دوری سے تشریف لا کر میری اور میرے بچے کی حوصلہ افزائی فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے مہمان خصوصی جناب خورشید انور خان صاحب کا بھی ممنون اور مشکور ہوں کہ آج کے اس دور میں جو ان کی مصروفیت کا دور ہے، انہوں نے بھی وقت نکال کر ہمارے اوپر احسان عظیم فرمایا، اور میں آپ حضرات کا بھی نہایت ممنون اور مشکور ہوں کہ آخری دم تک آپ بھی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے تشریف فرما۔ میں اپنی گنتی کے لیے، اپنی شمار کے لیے دو ایک باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی جل شانہ کی ذات بے مثل اور بے مثال ذات ہے۔ فرمایا لیس کمثلہ شیء، کائنات میں اس جیسا کوئی نہیں۔ اس بے مثل اور بے مثال ذات نے اپنی مخلوق میں ایک ایسی ہستی کو پیدا کر دیا جو مخلوق میں بے مثل سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے اپنی مخلوق میں ایک ایسی ہستی کو پیدا کر دیا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا مخلوق میں وہ بھی بے مثل اور بے مثال۔ اس کی چند مثالیں، دو مثالیں عرض کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے صوم وصال رکھے۔ صوم وصال کا کیا مطلب؟ روزہ افطار کیے بغیر روزے پر روزہ۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ حضور علیہ السلام نے صوم وصال رکھے، روزہ یعنی افطار کیے بغیر روزے پر روزہ۔ شام کے وقت ہم روزہ افطار کر لیتے ہیں، حضور علیہ السلام نے شام کے وقت روزہ افطار نہ کیا، روزے پر روزہ رکھ دیا۔ صحابہ کرام نے دیکھا حضور علیہ السلام نے روزے پر روزہ رکھ لیا ہے، صحابہ کرام نے بھی روزے پر روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام کو تاجدار مدینہ جناب محمد مصطفیٰ نے دیکھا کہ میرے پروانے تو کمزور ہو رہے، یہ صحابہ کرام کمزور ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہو گیا؟
عرض کیا یا رسول اللہ ہم بھی روزے پہ روزہ رکھ رہے تھے. حضور علیہ السلام نے روزے پر روزہ رکھنے سے صحابہ کرام کو منع فرمایا. ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو روزے پر روزہ رکھتے ہیں. آئے حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مثلی، سبحان اللہ، تم میں میرے جیسا کون ہے؟ جی بے مثل بے مثال ہوئے یا نہ ہوئے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے میرے جیسا کون ہے؟ جی میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ حضور علیہ السلام کے صحابہ ہیں جنہیں حضور علیہ السلام کی ذات پاک نے یہ فرمایا کہ ایکم مثلی، ساری دنیا کی ولایتیں اکٹھی ہو جائیں. ولایت بہت بڑا مقام ہے جی، ولی ہونا بہت بڑا مقام ہے. ساری دنیا کی ولایتیں اکٹھی ہو جائیں، صحابی کے خاک پا کوئی نہیں ہو سکتی. جی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں صحابی کے متعلق کہ لا تمس النار من رآنی، دوزخ کی آگ اس پر حرام ہو گئی جس نے ایمان کے بعد ایک لمحے کے لیے میں محمد مصطفیٰ کو دیکھ لیا. جن پر گزیدہ ہستیوں پر دنیا میں دوزخ کی آگ حرام ہو گئی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ان کو خطاب کرتے ہوئے ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کوئی نہیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ. دوسری بات، حضور علیہ السلام معراج شریف پر تشریف لے گئے، بیت المقدس میں پہنچے، 1,00,000 اذان ہوئی، تکبیر ہوئی، 1,24,000 علیہ السلام کم و بیش وہاں حاضر تھے. حضرت جب امامت کا وقت آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر سبحان اللہ امامت کے لیے آگے کر سبحان اللہ. نماز ہوئی، فرمایا ہر نبی تو اپنی امت کا امام ہے. سبحان اللہ. ہر نبی اپنی امت کا امام ہے، اور 1,24,000 امت کی امتوں کے امام 1,24,000 انبیاء ہیں، اور 1,24,000 انبیاء کے امام الانبیاء جناب محمد سبحان اللہ. یہ اماموں کے امام. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، بھائی آپ لوگوں سے میں صحت میں کمزور، عمر میں زیادہ، جب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو آپ کا بھی حق ہے کہ چند میری معروضات سنیں. ٹھیک ہے نا بات؟ یہ لمحے زندگی میں کہاں ہماری قسمت، کہاں ہمارے میزبان ظفر خان کی قسمت، کہاں یہ جلسہ تھا، کہاں یہ محفل تھی جی جو وہاں سے چل کر ان کے گھر آ گئی. میرے بھائی اور دوستوں، حضور علیہ السلام نے امامت کرائی، آپ امام الانبیاء ہوئے. مجھے ایک واقعہ یاد ہے جی، ہمارے بھائی بھی بیٹھے ہیں. ہمارے علاقہ میں ایک قصبہ ہے جسے کہتے ہیں بیانہ والا جی، جیسے جہاں میاں والی میں نیانے آباد ہیں، برگزیدہ ہستی سمجھی جاتی. تو میانہ والے کے لوگ قبلہ والد صاحب کے پاس آئے کہ ہمیں رمضان شریف میں نماز تراویح و دیگر نماز پڑھانے کے لیے امام دے. والد صاحب نے مجھے بھیج دیا.
میں گیا, امامت ہوئی, رمضان شریف گزرا, جا رہا تھا, پشتو زبان تھی وہاں. اس نے پوچھا تا سرا جا سڑے چوک دا کہ تیرے نال یہ آدمی یہ کون ہے؟ اس شخص نے جواب دیتا اخندان و کلی اخند دا. کیا بات ہے, کتنا بڑا بات, کتنی بڑی جواب ہے. اخندان و کلی اخند دا, یہ میاں دا میاں ہے. اخندان و کلی اخند دا, یہ بیانہ دا بیان ہے. میرے بھائی اور دوستوں, بات یہ ہے کہ میرے آقا اماموں کے امام. جب نماز سے فارغ ہوئے, ہر نبی نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اپنا اپنا مقام بیان کیا. سبحان اللہ. توجہ اور غور کی بات ہے. حضرت مختصر, بہت مختصر, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا. سبحان اللہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے اوپر نار کو گلزار کیا. جی آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی, فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنا کلیم بنایا. سبحان اللہ. جس نے مجھے تورات عطا فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہوئے, فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے زبور عطا کی اور جس نے میرے ہاتھ میں لوہے کو موم کر دیا. جی حضرت سلیمان علیہ السلام کی باری آئی, فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس خالق کے کائنات نے مجھے ایسی بادشاہی دی جیسی کسی کی نہیں. جی سبحان اللہ. اور اللہ رب العزت نے مجھے پرندوں کی بولیاں سمجھنے کی طاقت عطا فرمائی. جی خطاب اللہ کے لیے تمام تعریفیں, جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا. جی جس نے مجھے بشیر و نذیر بنایا. سبحان اللہ. جس نے مجھے قرآن پاک عطا فرمایا. سبحان اللہ. فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے کہ جس کی ذات پاک نے مجھ سے میرے بوجھ کو ہلکا کیا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس کی ذات پاک نے میرے ذکر کو بلند کی. بطور مثال میں نے یہ باتیں چل رکھی. اب فیصل کی باری آئی کہ یہ ساری تقاریر سننے کے بعد ایک فیصل نے, فیصلہ کرنے والے نے فیصلہ دیا. جی بے مثال کی بات کر رہا تھا نا میں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا بہذا فضلکم محمد. سبحان اللہ. بہذا فضلکم محمد. 1,24,000 انبیاء کی جماعت ہو, تم نے اپنے اپنے طور پر اللہ کی تعریف کی, اپنے اوصاف جمیلہ کو بیان کیا, پر یقین جانو تم میں محمد جیسا کوئی نہیں. سبحان اللہ. لہذا فضلکم محمد. فضیلت کون لے گئے؟ جناب محمد. سبحان اللہ. باری آئی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. مشکوٰۃ شریف کی صفحہ 516 پر حدیث پاک آتی ہے. یہ حضرت انس کون ہیں؟ یہ حضرت انس وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے 10 سال تک حضور کی خدمت کی, غلامی کی. اور کیسے کی؟ بڑا عجیب واقعہ. اور میں اس کو بیان کرنے سے اس لیے آپ کے سامنے ضرور بیان کرتا ہوں, اس لیے کہ کیا شان ہے حضرت انس اور ان کی والدہ.
مختصراً اس بات مجھے یہاں پر یاد دلانا کہ میں حضرت انس کی بات کر رہا تھا. بہرحال حضور علیہ السلام جب مدینہ شریف میں ہجرت کر کے تشریف لائے تو مدینہ والوں نے اپنی اپنی وسعت کے مطابق حضور کے سامنے تحائف پیش کیے, تحفے تحائف پیش کیے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ نے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, علمت قرآن, علمت قرآن. کیا بات سننے کے حق میں ہیں؟ چند باتیں کر دیں, جگ دیں انشاءاللہ. اللہ اکبر. حضرت انس کی والدہ نے گھر میں نظر دوڑا. جی آپ کو شام کو کھا لیتے ہیں, صبح کو ہم کھا لیتے ہیں. ہمارے محبوب نے فرمایا جب کھا لو تو الحمدللہ کہہ دو. کبھی کہتے ہیں؟ جی نہیں کہتے. ذرا اس گھر سے پوچھیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے گھر میں دیکھا, نظر دوڑائی, دربار رسالت میں تحفہ پیش کرنے کے لیے کچھ نظر سامنے آیا, کیا لے جاؤں؟ اللہ. حضرت انس کو ساتھ لیا, اپنے بیٹے کو ساتھ لیا, 8 سال یا 10 سال کے سے ساتھ لیا. حاضر ہوئی, عرض کیا ان رجال الانصار ونساءهم قد استحبوا. یا رسول اللہ, انصاریوں نے, ان کی عورتوں نے, ان کے مردوں نے آپ کے سامنے تحائف پیش کیے. ولم اجد ما تحف کا, میں نے گھر میں نظر دوڑائی, میرے گھر میں کوئی چیز ایسی نہ تھی کہ میں بطور تحفہ پیش کروں. مایا اللہ ابنی ہاذا, میں اپنا یہ بیٹا لے کر آئی ہوں. اللہ ابنی ہاذا, میں اپنا یہ بیٹا لے کر حاضر ہوئی ہوں. فرمایا یا رسول اللہ اسے قبول فرما لیں, جب تک آپ چاہیں گے یہ آپ کی خدمت کرتا رہے گا. سبحان اللہ. حضور اسلام نے منظور فرمایا. جی 10 سال حضور کی خدمت کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ. میرے بھائی اور دوستو, حضرت انس کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں صفحہ 516 مشکات شریف. حضرت انس فرماتے ہیں ولم ارا بعدہ وقبلہ مثلہ. جی حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ذات پاک سے پہلے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے بعد میں نے کسی کو آپ جیسا نہیں دیکھا. حضرت علی کی باری آئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ اسی مشکات شریف کے صفحہ 517 پر ہیں. اس میں تھوڑا سا فرق ہے. حضرت انس کی روایت میں بعدہ پہلے آتا ہے, حضرت علی کی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں لم آرا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. فرمایا میں نے حضور سے پہلے, حضور کے بعد کسی کو حضور جیسا نہیں. آئیے ایک اور بڑی شہادت سنیں. ایک بڑے شاہد آئے. کون؟ فرمایا حضرت عائشہ. اس حدیث پاک کی راویہ ہیں, البدایہ والنہایہ میں حدیث پاک موجود ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور علیہ السلام سے فرماتی ہیں جبرائیل امین نے کہا کلبت مشارق الارض ومغاربها. حضرت جبریل فرماتے ہیں میں زمین کے مشارق میں پھرا ہوں, میں زمین کے مغارب میں پھرا ہوں, میں نے خدا کی خدائی کو دیکھا ہے, لیکن محمد جیسا کوئی نہیں دیکھا. سمجھا رہی بات؟ آئیے 2-3 باتیں میں ایسی بتاتا ہوں کہ یہ کیسے بے مثال اور بے مثال. ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے وضو کیا, شاید فجر کی نماز تھی, 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد سو گئے. حضرت بلال
یا شاید کوئی کسی دوسرے صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا, فرمایا یا رسول اللہ نماز کا وقت ہے. آپ اٹھے, صلی ولم یتوضا, حضور علیہ السلام اٹھے, نیند سے اٹھے, نیند سے اٹھنے کے بعد وضو نہیں کیا, سیدھے مصلی پر تشریف لے کر نماز پڑھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صحابی نے پوچھا بعد میں یا رسول اللہ آپ تو سو گئے تھے, وضو نہیں کیا. میرے آقا نے فرمایا تنام عینا یا ولا ینام قلبی, میری مثال تم جیسی نہیں, تمہیں نیند آئے تو تمہاری آنکھیں بھی سو جاتی ہیں, دل بھی سو جاتا ہے. میں رسول خدا ہوں, میری نیند کے وقت میری آنکھیں تو سوتی ہیں, میرا دل نہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان مصطفیٰ. کوئی ہوا ان جیسا جی. میری اور آپ کی نیند سے وضو ٹوٹ گیا جی, وہ ساری رات سوتے رہے, وضو نہیں ٹوٹتا. سمجھا رہی بات میرے بھائی اور دوستو؟ حضرت احمد ابن محمد قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے دوسری تیسری بار گنتی آپ کرتے جائیں, اپنی کتاب مواہب دنیا میں حضور علیہ السلام کی عقل کی حکایت نقل کی ہے, جس کا لب لباب اور مفہوم آپ سنیں. فرمایا سارے روئے زمین کے ریت کے تیلوں کو سمجھ لیا جائے عقل. توجہ سنیں جی. مولانا ہمارے قریبی یعنی دوست سمجھو, عزیز سمجھو, انیت اللہ خان بھی موجود ہیں. افسوس کے وقت کی قلت کی بنا پر ان کو ٹائم نہیں دیا جا سکا. میرے خیال میں وہ ناراضگی نہیں فرمائیں گے جی. فرمایا سارے روئے زمین کے ریت کے تیلوں کو سمجھ لیا جائے عقل. یہ مواہب دنیا میں حضرت باب سے روایت ہے. فرمایا اس سارے میاں والی میں ہم دیکھتے ہیں شبار سیداں دی ریت حالت نہیں سارے کو ختم نہیں تھی, جلدی پہ یہ نہیں, وہ لوگ کے سارے مکان سارے سیم کا نال پہ بننے کو وہ کوئی ختم نہیں تھی جی. حضرت واہ فرماتے ہیں صرف میاں والی کی سرزمین کی ریت نہیں, ملک پاکستان کی صحراؤں کی ریت نہیں, فرمایا پوری دنیا کی زمین کی ریت کو سمجھ لیا جائے عقل. پوری دنیا کی ریت کے تیلوں کو سمجھ لیا جائے عقل. اس میں سے ایک ذرے کو نکال دو, ایک ذرہ, ذرہ وہ اسے کہتے ہیں جو توڑ کر دو حصے بھی نہ ہو سکے. سمجھا رہی بات؟ فرمایا اس میں سے ایک ذرہ ریت کو اٹھا کر اللہ رب العزت نے ساری انسانیت میں اس عقل کو تقسیم کیا. ساری انسانیت میں اس ذرے کا کتنا حصہ تھا کہ میرے بھائی اور دوستو عقل والوں نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا. اسی ذرے کا تقاضا تھا جی, اسی ذرے کا تقاضا تھا. عقل والوں نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا, اسی عقل کا تقاضا تھا. عقل والوں نے حدیث رسول اللہ کو یاد کر لیا. عقل کا اسی عقل کا ذرے کا ایک حصے کا تقاضا تھا. کسی نے سائیکل بنا لی, موٹر سائیکل بنا لی, کار بنا لی, میرے بھائی اور دوستو ہوائی جہاز بنا لی جی. یہ اسی ایک ذرہ کے تقسیم شدہ حصے کا اثر ہے جی. اگر دو ذرے تقسیم ہو جاتے تو پھر دنیا سے عقل کی کیا حالت ہوتی. یہ سارا عقل ایک ذرہ پوری خدائی میں انسانیت میں تقسیم ہو گیا. اگر ایک ذرہ ایک انسان کو مل جاتا جی تو اس کی عقل کی حالت کیا ہوتی جی. اگر اس ذرہ میں سے دو ذرے کسی انسان کو اس عقل کے مل جاتے اس کی عقل کی حالت کیا ہوتی. آئیے بات سنیں. فرمایا حضرت وہاب نے فرمایا ایک ذرہ ریت
جس کو عقل سے مثال دی گئی، فرمایا ساری انسانیت سے تقسیم کیا گیا، باقی عقل جو سارا بچا اللہ نے اپنے محبوب کو دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مقام مصطفیٰ۔ جی جس کی عقل کی حالت یہ ہو، کیا وہ بے مثل بے مثال نہیں؟ سبحان جی؟ اللہ، وہ بے مثل بے مثال۔ آئیے اگلی بات سنا۔ حضور علیہ السلام مدینہ شریف میں، مدینہ شریف کی سرزمین ہے، وہاں پر تشریف فرما ہیں۔ پہلے میں ایک اور بات کروں۔ حضور علیہ السلام نے ظہر کی نماز پڑھائی، ظہر کی نماز پڑھائی۔ آخری صفوں میں ایک ایسا آدمی تھا جس نے حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے کے باوجود نماز کے صحیح آداب کو نہ بجا لایا، پورے آداب نہ بجا لایا۔ حضور علیہ السلام آخر الصفوف، حضور علیہ السلام نے سلام کیا، فرمایا نادا یا فلان، سلام کے بعد آواز دی، یا فلان، او فلانے، الا تتق اللہ، مجھے اللہ سے خوف نہیں آتا۔ آخری صفوں میں ایک نماز پڑھنے والا تھا۔ جی میں نے ایک دفعہ اپنے پوتے یہ اسد شاہ موجود ہیں، میں نے ان سے پوچھا بھائی آج تک نماز جمعے کی پڑھیے؟ کہ ابا جی میں تو پچھو کھلوتا ہوں، سامنے بیٹھے پچھو میری دوجی پہلی صافے میں، پچھو میرے دوجی صافے یہ، میں پوچھتا کہ ہاں بچہ نماز پڑھیے کہ نہیں؟ کہتا میں تو تیرے پچھو کھلوتا ہوں۔ میری حالت تو یہ ہے کہ بھائی میں نے اپنی پیچھے صف میں اپنے پوتے کو نہ دیکھ سکا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الا تتق اللہ، وہ نمازی نماز پڑھنے والا، تو خوف خدا نہیں لگتا؟ کیسا تصلی، تو کیسے نماز پڑھتا ہے؟ خدا کی قسم میں جیسے آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بصارت مصطفیٰ، زندہ باد۔ سبحان اللہ، ہے کوئی ایسی بصارت رکھنے والا؟ جی بے مثال ہوئے جو نا۔ اب بات آ گئی، وہ حضور السلام مدینہ شریف کی سرزمین میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انی، مشکاہ شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا واللہ انی لانظر الی الحوض من مقامی ھذا۔ کیا بات! حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت پہ میں محمد کی جان ہے، فرمایا میں اس وقت مدینہ شریف کی سرزمین سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ جی میرے بھائی اور دوستو، کوئی ہوا ان جیسا، وہ بے مثل بے مثال۔ سبحان اللہ، حضور علیہ السلام روئے زمین پر، آسمانوں پر فرشتے چلتے، جی آسمانوں پر فرشتے چلتے ہیں، ایک زمین سے آسمان تک 500 سال کا رستہ۔ جی ایک آسمان، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کا رستہ۔ جی اسی طرح ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کا رستہ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انی لاسمع عتیت السماء، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آسمانوں پر جب فرشتے چلتے ہیں اور چلنے سے قدموں کی آہٹ پیدا ہوتی ہے، آسمان میں چرچراہٹ ہوتی ہے، واللہ خدا کی قسم میں اس چراہٹ کو بھی سنتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انی لاسمع عتیت السماء۔ جی میرے بھائی اور دوستو،
کیا بات بتائیں، کسی پر میرے خیال میں اکتفا کریں جی، آپ بھی تھکے ہیں۔ بہرحال عرض کرنے کا مدعا اور مقصود یہ ہے کہ میرے بھائی اور دوستوں، اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق میں ایک ایسی ہستی کو پیدا فرما دیا جو بے مثل اور بے مثل۔ حضرت حسان کیوں فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، ارے عیبوں سے بے عیب کون ہے؟ وہ تو خدا ہے جی، عیبوں سے بے عیب خدا ہے۔ حضرت حسان فرماتے ہیں عیبوں سے بے عیب مصطفیٰ بھی ہے۔ کیا بات ہے جی، عیبوں سے بے عیب مصطفیٰ بھی ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے جی۔ جب یہ فرق ہوگا تو پھر کیسے کوئی بات بنے گی دوسری جی، کیسے بات بنے گی؟ وہ خالق ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس کو کسی نے جنا، نہ وہ کسی کا باپ، نہ اس کی کوئی اولاد۔ میرے بھائی اور دوستوں، مصطفیٰ کو تو کسی نے جنا بھی، آپ کسی کی اولاد بھی ہیں اور آپ کی اولاد بھی ہے جی، تو بات کیسے بنے گی جی، بات کیسے بنے گی؟ میرے بھائی اور دوستوں، وہ خالق یہ بات جی۔ حضرت حسان فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ کے پیارے رسول آپ عیبوں سے پاک پیدا ہوئے، عیبوں سے پاک۔ کیا بات چھوڑیں، کیا بات بتائیں میرے بھائی اور دوستو، وہ بات دین بن گئی جس بات کو سن کر حضور نے انکار نہیں کیا۔ دین تین باتوں کا نام ہے، حضور علیہ السلام کے قول کا، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظوں کا، آپ کے عمل کا۔ میرے بھائی اور دوستوں، نہ آپ کی زبان سے کوئی نکلا ہوا حکم ہے، نہ آپ کے افعال میں سے کوئی کیا ہوا فعل ہے۔ ایک آدمی بیٹھا ہے، اس نے کوئی کام کیا، حضور نے اس پر اعتراض نہیں کیا، وہ بھی دین۔ سبحان اللہ۔ اب ہم درود میں آپ تمام احباب کا اپنے والد محترم کی طرف سے، اپنے برادران محترم کی طرف سے جنہوں نے یہ محفل سجائی، بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پر برادر محترم، ہمارے لیے یہ بڑی اعزاز کی بات ان کے لیے بنی کہ حضور کی ذکر کی محفل جہاں سجائی گئی، ظفر اقبال خان صاحب، اور ناظرین آپ نے خود اور حاضرین آپ نے خود سنا ہوگا اور خود محسوس کیا ہوگا کہ صرف آج کی یہ 2.5 گھنٹے کی جو محفل ہے، اس میں بیٹھنے سے آپ کے دل کی کیفیت کا عالم کیا ہے، آپ کے علم کی کیفیت کا عالم کیا ہے۔ ذرا سوچئے محفل میلاد مصطفیٰ سے آج آپ کیا کچھ لے کے جا رہے ہیں۔ تو برادران اسلام، ایسی محفلیں سجائیں، ایسی محفلوں میں جائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ ایسی محفل میں بیٹھتے ہی آپ کی روح کو قبض کیا جائے۔ ہمارے پاس اب ایمان بچانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جا کے دعویٰ